نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان سیکھیے اس کورس کے چوتھے لیکچر میں آپ تمام حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام سید مدثر شیرازی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر چینل. معزز دوستو، پچھلے 3 لیکچرز کے اندر ہم نے الحمدللہ جتنے بھی الفاظ سیکھے تھے اور ان سے مشق کی تھی وہ سارے کے سارے آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ان سب کے متعلق میں ان الفاظ کا ترجمہ اور وہ الفاظ جو ہم نے استعمال کیے تھے وہ آپ کو اسی کے متعلق آج آپ کے سامنے اس لیکچر میں بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہنا سننا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. پہلا لفظ ہے مدرس. مدرس کہتے ہیں پڑھانے والا، استاد. آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ایک شخص پڑھا رہا ہے، وائٹ بورڈ کے پاس کھڑا ہے اور اس کے سامنے کچھ شاگرد ہیں، انہیں پڑھا رہا ہے. تو پڑھانے والے کو مدرس کہا جاتا ہے. آگے ہے طالبہ. طالبہ پڑھنے والی، یعنی جو مذکر ہوگا اسے طالب کہیں گے اور مؤنث کو طالبہ. یہ تا جو ہے آخر میں، کسی بھی لفظ کے آخر میں جو گول تا آتی ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. اس بات کو آپ ذہن نشین کر دیں. طالبہ اور مذکر آئے گا طالب. طالب اسٹوڈنٹ، طالب علم، اور طالبہ جو مؤنث ہو پڑھنے والی. آگے لفظ ہے طبیبہ. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اور طبیبہ فیمیل ڈاکٹر. طبیبہ. اگلا لفظ ہے مہندس. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. یہ سارے کے سارے الفاظ الحمدللہ ہمارے پچھلے لیکچر میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کوئی نیا لفظ اس میں نہیں ہے. آگے اب دیکھیے اخن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقف کریں تو اخ پڑھیں گے. اخن یا اخ یہ کہتے ہیں بھائی کو، اور اخت کہتے ہیں بہن کو. دیکھیں آخر میں تا آئے گا، اخ کے آخر میں تا لگا تو اخت بن جائے گا، بہن. آگے لفظ ہے صدیق. صدیق کہتے ہیں دوست، اور صدیقہ سہیلی. صدیق کے آخر میں تا لگا دیا تو صدیقہ بن گیا. صدیقہ کا مطلب سہیلی. آگے پھر کچھ ضمیریں ہیں جو ہمارے ان لیکچر میں استعمال ہوئیں، جیسے انا اپنی طرف اشارہ میں. قرآنی عربی اور قرآنک لیکچر کے اندر ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے. ضمائر متصلہ بھی سمجھائی ہیں، ضمائر منفصلہ بھی سمجھائی ہیں، الگ آنے والی ضمیریں اور مل کر آنے والی ضمیریں، یہ ساری کی ساری ضمیریں آپ کو وہاں سمجھائی ہیں. تو یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے انا میں، اور یہ بھی واحد متکلم انا میں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، دونوں جو ہے متواحد متکلم کی ضمیر ایک جیسے ہی استعمال کریں گے. آگے ہے انتا. واحد مذکر حاضر کے لیے انتا، یعنی کوئی مذکر کسی مذکر کی طرف اشارہ کیا جائے اور وہ واحد ہو تو یا یعنی ضمیر استعمال کی جائے تو اس کے لیے لفظ انتا بولا جائے گا. انتا
آپ ایک. اور اگر مؤنث ہوگا تو یہ ساری تفصیل وہاں ہے، اگر وہ لیکچر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا لنک بھی میں آپ کو اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. اس کو آپ کھولیں، اس کو دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی. مؤنث کے لیے ہے انتی، تا کے نیچے زیر، انتی واحد مؤنث حاضر کے لیے. اور اسی طرح آگے چند اشارات استعمال کیے ہوئے ہیں، اشارے استعمال کیے ہوئے ہیں. اشاروں کے متعلق میں بتا دیتا ہوں. ہاذا، یہ واحد مذکر کے لیے، یہ یعنی کسی واحد مذکر کے لیے اشارہ کیا جائے گا تو اس کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال ہوگا. اور آگے ہاذہ، آخر میں ہا آ رہا ہے، کسی مؤنث کے لیے اشارہ کیا جائے گا تو ہاذہ سے کیا جائے گا. اسی طرح پھر آگے دو ضمیریں اور دے دی ہیں. ہوا غائب ضمیر، غائب کے لیے، اور ہی بھی غائب کے لیے. فرق یہ ہے کہ یہ مذکر غائب کے لیے ہے اور یہ مؤنث غائب کے لیے ہے. آگے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان، پاکستان کو کہا جاتا ہے. ترکیہ، ترکی کو. مصر، مصر کو. سوریہ، سوریہ کو یعنی شام کو. پاکستانی، یہ آپ دیکھیں پاکستانی یعنی جو پاکستان کا رہنے والا ہے اسے پاکستانی، پاکستانی یون یا پاکستانی. اور ترکیہ، ترکی کی رہنے والی. اور اگر کوئی مذکر ہوگا تو ترکیون پڑھیں گے، اور مؤنث کے لیے ترکیتن. آگے ہے مصری، مصریون مصر کا رہنے والا، اور اگر یہی مؤنث ہو تو مصریتن پڑھیں گے. اور اسی طرح جیسے ہے سوریتن، سوریہ کی رہنے والی، اور سوریون سوریہ کا رہنے والا. تا لگانے سے مؤنث بن گیا، تا ہٹا دیں تو مذکر ہو جائے گا سوریون. تو یہ آج کے لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے جو چند الفاظ ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر استعمال کیے تھے وہ ان کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے. آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آپ کو الدرس الثانی، دوسرا جو سبق ہے وہ پڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ابھی فی الحال اتنا ہی کافی ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور پچھلے جتنے بھی لیکچر آپ کو بتائے تھے ان کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے تھے وہ اس میں آپ سیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.